اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اپنے تمام لسنرز، اپنے تمام ویورز سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز اپنے اپنے گھروں میں خوش اور خوشحال ہوں گے۔ اللہ رب العزت دونوں جہانوں کی کامیابیاں، خوشیاں، ترقیاں، خوشحالیاں آپ کو عطا کرے اور آپ کی جھولیوں کو اپنی عطاؤں سے بھر دے کہ کسی کی جھولی میں خالی جگہ ہی نہ بچے، اتنا بھر دے، آسانیاں دے، عزت دے، ایمان دے، خوش رکھے، تندرست رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں ہمیشہ۔ تو آج کا جو ویلاگ ہے نا، یہ میں آپ کو اتنی خوبصورت ایک چیز بتانا چاہ رہی ہوں، جو ایک یا دو دعائیں بتا دوں گی آج، میرے دماغ میں کچھ ہیں تو وہ پھر صحیح، کل صحیح، پرسوں صحیح، تو تاکہ وہ آپ کو سمجھ بھی آتی رہے۔ ایسی دعا میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ آپ اللہ سے جو مانگیں گے، جو مانگیں گے، جو مانگیں گے وہ آپ کو دے گا۔ اس کا ترجمہ ہی ایسا ہے، تو پھر اللہ نے تو دینا ہی دینا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ نے دینا ہے اور آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے جی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، پارہ نمبر 9 اور آیت نمبر بھی 9 میں نے دبئی میں آپ کو بتائی تھی۔ ویسے جسٹ بائی دی وے، چونکہ میں نے کہا تھا میں دبئی ہوں اور میں جا کے آپ کو اس کے ساتھ سمجھا دوں گی، لیکن آپ اپنے کام کے لیے پڑھیں۔ یہ دعا وہ دعا ہے کہ جس کا معنی ہی ایسا پیارا ہے کہ بندے کے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہہ دیا بندے کے لیے۔ سورہ الانفال میں پارہ نمبر 9 آیت نمبر 9، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے، یعنی مانگنے، رونے پٹنے، تو وہ پہنچا تمہاری پکار پر اور کہا میں تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا ہزاروں فرشتے جنگی، جو ایسے قطاروں میں آئیں گے لگاتار 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 آپ کی مدد کے لیے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اگر اذا جاء نصر اللہ فتح مکہ پہ اتری تھی، تو اس دعا کی مدد سے ہر جگہ پہ نبی کریم کو، مسلمانوں کو جو مٹھی بھرتے فتح ملی تھی۔ آج بھی ہمارے وطن کو ضرورت ہے اس دعا کی۔ ہر شخص کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے بھی ضرورت ہے، اپنے گھر کے لیے، مال کے لیے، اولاد کے لیے، عزیز و رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، کہ یہ دعا وہ پڑھے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور وہ یقین سے پڑھے نا کہ جب اللہ نے کہا ہے قطاروں میں فرشتے آئیں گے تمہاری مدد کے لیے، جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے، تو وہ پہنچ گیا تمہاری پکار پر، رونے پٹنے پر، اور کہا، وعدہ بھی کر گیا، میں تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا ہزار فرشتے جنگی، ہزاروں فرشتے جنگی جو قطاروں میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، پڑھنا، اور اس کو ہر نماز کے بعد کم از کم 14 ٹائم پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کو ایک تسبیح پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 1.5 پڑھ لیں۔ یہ نہ پوچھا کریں کتنی، کب، کیسے، ایک تو آیت ہے یار، بس آپ رویا کریں اور پڑھا کریں۔
اپنے لیے بھی پڑھیں، اپنے وطن عزیز کے لیے پڑھیں۔ ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ، کتنا بڑا گھپلا، کتنی شرمندگی ہمارے ملک کی ہو گئی ہے۔ کوئی جیت جائے ہار جائے، جو جیت گیا ہے اس کو بس دے دو۔ پہلے بھی اللہ پوچھے گا قاضی عیسیٰ فائز کو کہ جس نے ان سے نشان چھین لیا، اس پہ ہزاروں الزام لگا کے جیل میں ان کے سارے ضروری بندوں کو بند کر لیا، رنگ برنگے سے بیچارے میرے جیسے چھوٹے چھوٹے غریب لوگ آئے سامنے، کسی کو ان کا نام نہیں پتا، نشان نہیں پتا، لیکن اللہ کے فرشتے آ گئے۔ چونکہ ہم یہ پڑھتے تھے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، ہمارے الیکشنوں میں مدد کے لیے بھیج۔ اللہ نے دیکھ لو پھر کیسے بھیجی ہے، پوری دنیا میں بلے 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 ہو گئی ہے کہ عوام کتنی اویئرنیس والی ہے، اور اتنا دھوکہ کرنے والے، چال بازیاں کرنے والے سکندر سلطان، عیسیٰ فائز اور بیوروکریٹ اور اسٹیبلشمنٹ، کس نے کیا نہیں کیا، پر ایک اللہ ہے جس کے پاس طاقت ہے، اس نے ایسے مدد کی جیسے مسلمانوں کی ہزاروں دفعہ کی۔ گلی کوچے سے نکل آئے جیسے فتح مکہ کے وقت لوگ، اور جوک در جوک آتے گئے، اسی طرح اللہ نے ان کی بھر دی۔ 15 سیٹیں نہیں لی نواز شریف نے، 15 سیٹیں ایمانداری سے اپنی نہیں لی، اور پھر اللہ کا کرم دیکھے کہ لوگوں نے اپنے آپ ریزائن کرنا شروع کر دیا، ہماری سیٹ نہیں ہے، اس کی سیٹ ہے، ہم شرمندہ ہیں۔ اور جہانگیر ترین جس کو اسپیشل تیار کیا گیا، علیم خان کو اسپیشل تیار کیا گیا، یہ ماشاءاللہ صحت مند ہمارا پرویز خٹک اس کو تیار کیا گیا، اور اب سب نے شرمندگی کا اظہار بھی کر دیا، سوری بھی کر لیا، اور ہار بھی گئے، اور پولیٹیکل لائف سے نکل بھی گئے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی یہ صرف پولیٹیکل کے لیے، یہ تو قرآن میں ہے۔ اس وقت مسلمانوں نے اپنی کمزوریوں سے بچنے، اپنی فتح حاصل کرنے، مٹھی بھر لوگوں کا فتح کرنا پورا، اور کہاں کہاں تک اسلام پھیلا آپ دیکھیں۔ اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے، اپنے شوہر کی، اپنے قرض سے نکلنے کی، اپنی تنگی سے نکلنے کی، اپنے ملک کی حالات کی، بے روزگاری سے بچنے کی، قرض مرض سے نکلنے کی، جس کے لیے آپ مرضی پڑھیں، لیکن آپ پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ میرے بچے مجھے کہتے تھے جب بھی ان کا کوئی کام ہوتا تھا، جب چھوٹا تھا رسال پور اکیڈمی میں، اس کا ایک ہی تھا، مما میں نے وہاں پہ بی پی ٹی فلائر بننا ہے جو میرا ریکارڈ کوئی نہ توڑ سکے۔ بس اب میں جانے لگا ہوں فلائٹ پہ، جان کے انہوں نے مجھے بیڈ ویدر میں بھیجا ہے، جس کو وہ آگے لانا چاہتے اس کو پہلے بھیج دیا ہے جب اچھا ویدر تھا۔ تو میں کہتی ہوں تم فکر نہ کرو، بس میں بیٹھنے لگی ہوں پڑھنے، اور میں یہ پکڑ لیتی تھی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین۔ اور میرے بیٹے کا آج تک کسی نے ریکارڈ نہیں توڑا رسال پور اکیڈمی میں، اور F-16 JF-17 تھنڈر میں۔ اس کے بعد بھی اس نے کہا مما میں ٹاپ کر جاتا ہوں تو مجھ سے جیلسیاں لوگوں کی، مجھ سے جوتے نہیں سیدھے ہوتے، چمچہ گیری نہیں ہوتی، جب کام ایمانداری سے کرنا ہے، کچھ چوری نہیں کرنی، ہیرا پھیری نہیں کرنی، میں کوئی ایئر فورس کی گاڑی استعمال نہیں کرتا، میں ان کے ذاتی کام ایئر فورس کے اپنی گاڑیوں پہ کر آتا ہوں کہ اللہ نے میرے پیرنٹس کو دیا ہوا ہے، میں کر سکتا ہوں۔ تو اب میں نے نہیں جاب کرنی، تو میں نے کہا تو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے، میرے بیٹے کی پینشن بنتی تھی لیکن انہوں نے جان کے کہ یہ رکا رہے گا، کہا کہ نہیں پینشن ہم تمہیں چھوڑیں گے ہی نہیں تاکہ یہ پینشن کی خاطر لٹکا رہے۔ تو میں نے کہا بیٹا پینشن اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی جس کے لیے اپنی لائف کے قیمتی کئی سال ضائع کرو، کوئی بات نہیں، اللہ ان سے پوچھے گا جنہوں نے زیادتی کی ہے، تم اللہ کا نام لے کے اب تھوک کے نہیں چاٹنا، ریزائن کر دو۔ تو میرے دونوں بیٹوں نے ریزائن کر دیا، بیٹے نے، میاں نے ریلیز لی تھی، دونوں بیٹوں نے ریزائن کیا اور نکل گئے، اور اللہ نے اس کو ایئر لائن میں اتنی عزت کی جاب میں دی، اتنی عزت کی جاب دی ہر ایئر لائن میں کہ بس میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ آپ بھی پڑھیں اور اپنی جھولیوں سے، رحمتوں سے، نعمتوں سے، فضل سے، کرم سے، اپنے رب کی عطاؤں سے بھر لیں۔ اللہ تو سارے جہانوں کا اللہ ہے، اللہ سمندر کے اندر رہنے والی چیزوں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ درختوں کے اوپر رہنے والی چیزوں کو بھی دیتا ہے، اللہ ہواؤں کے اندر پھرنے والوں کو بھی دیتا ہے، اللہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی دیتا ہے، تو ہمیں کیوں نہ دے گا، آپ کو کیوں نہ دے گا؟ اللہ سب کو دے،
اچھائی کے دن دکھائے، بھلائی کے دن دکھائے، بہتری کے دن دکھائے۔ جس کو اولاد چاہیے اس کو نیک صالح اولاد دے، جس کو بیٹا چاہیے بیٹا دے، جس کو بیٹی چاہیے بیٹی دے، گھر چاہیے گھر دے، رزق چاہیے رزق دے۔ روٹھے ہوئے تو اللہ منا دے، بچھڑے ہوئے تو اللہ ملا دے، اتفاق نہیں ہے تو اللہ اتفاق پیدا کر دے، قرض ہے تو اللہ اتار دے، بے گھر ہے تو اللہ گھر دے دے، بیمار ہے تو صحت دے دے۔ ہر چیز کا علاج ہے اللہ سے مانگنے میں، بس آپ مانگیں، خدا کی قسم وہ بہت دے گا۔ میں بھی پھر دعا کرتی ہوں اللہ میری عزت رکھنا، میں نے تیرے اتنے بڑے نام پہ بھروسہ کر کے لوگوں کو یقین دلا دیا، اور میں نے اس کو پڑھا ہے اور مجھے بھر بھر کے تو نے دیا ہے، ان کو بھی دینا۔ اور ایک سورہ الانفال میں ہی ہے میرا خیال، شاید وہ پارہ نمبر 10 میں آیت نمبر 62 ہے، میں نے آیتیں لکھی تھی تاکہ میں بتا سکوں۔ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 62 ہے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اس نے مدد دی مجھے اپنے زور کی اور تمام مومنوں کو زور کی۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اس کو آپ ضرور پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد جتنی بار آپ سے پڑھا جائے اول آخر درود شریف ابراہیمی۔ میرے بچے نے تو ماشاءاللہ ہر جگہ ٹاپ کیا تھا، میرا میاں نے ہر ٹینڈر جیتا تھا، میری ہر ایگزیبیشن بہترین گئی تھی 100%۔ میں نے زندگی میں جو مانگا تھا، میں بڑی عیب دار ہوں، میں بڑی خطا کار ہوں، میں بہت کمزور ہوں، بہت غلطیاں ہیں مجھ میں، بہت کوتاہیاں ہیں، لیکن میرے رب نے بھر بھر کے پیمانے عطا کیا۔ اللہ آپ کو بھی دے گا۔ اور اپنے وطن کے لیے دعا کریں کہ جو چوری کر رہے ہیں، جو بے ایمانی کر رہے ہیں، جو جھوٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے ایسے ٹھپے لگائے ہیں کہ ایک ایک کو پکڑ کے 17 ٹھپے تاکہ وہ ٹکٹ ضائع ہو جائیں، جنہوں نے مسجدوں میں بیٹھ کے ٹھپے لگائے ہیں، اندر بیٹھ کے لگائے ہیں، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بکا ہے، ان کی زبانوں کو اللہ چلنے والی چھوڑے ہی نہ۔ جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ ہم کسی کے لیے برا نہیں چاہتے، لیکن جو ہمارے ملک کی جڑیں کاٹے، جو ہماری جڑیں کاٹے، ہم کہتے ہیں اللہ اس کی جڑیں کاٹے۔ فَقُوتِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن میں اللہ نے کہا اللہ نے ظالموں کی جڑیں کاٹ دی، اور تعریف تو اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے۔ جو اچھے ہیں ان کا شکریہ، جنہوں نے ایمانداری کی اور اپنی سیٹیں خود ہی چھوڑ دیں کہ یہ ہماری نہیں، ہمیں جھوٹی ملی ہے، ہمارے پاس فارم 45 ہے، فارم 45 سب کے پاس ہیں۔ اب پھر بک گئی ہے ہماری لاہور کی ہائی کورٹ، اور اس نے کیا ٹریبونل بنا دیا، اس میں جائیں، اس میں فلاں، تاکہ نہ کام ہو نہ بات ہو، لٹکتا رہے، لیکن ایسے نہیں ہونا۔ اب دودھ کو ابال آ گیا، جتنے مرضی ڈھکنے دیں اس سے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ اس چور کو جو باہر سے منگا کے، ان ٹھگوں کو اکٹھا کر کے پاکستان پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ یہ ٹھگ، یہ چور اور چورنی، یہ سب ناکام ہوں گے۔ اور یہ مولانا صاحب ماشاءاللہ بہت نیک، کبھی بھی بے ایمانی نہ کرنے والے، جھوٹ نہ بولنے والے، ان کے مسجدوں میں بیٹھی عورتیں ٹھپے لگا رہی ہیں۔ جو اواد نے کیا، جو آرمی اور پولیس کے لوگوں نے یا کیا، لوگوں کو دھکے دیے، وہ ویڈیو تو پوری دنیا میں چلی گئی ہیں، تو کیسے چھپائیں گے؟ کیسے؟ اب نہیں چھپ سکتے، میڈیا کا زمانہ ہے۔ اللہ ہدایت دے ہمارے تمام اداروں کو، ہماری جوڈیشری کو شرم دے۔ باہر نشان لگایا ہوا ہے ترازو کا، پینشنیں لاکھوں لے رہے ہیں، گھر سہولتیں، اور نری بے ایمانی، نرا جھوٹ۔ اور سلطان سکندر کو تو اللہ ہی پوچھے گا، اور یہ جو نقوی ہے نگران، اور یہ جو اب آ گیا کیا کاکڑا، یہ اور یہ جو سارے لوگ ہیں، اللہ ان سے پوچھے گا انشاءاللہ تعالی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ہم اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر نگہبان ہے۔ اللہ کے سپرد کیے، ہم سب نے اللہ کے سپرد کیے، اور مجھے بھروسہ ہے اس کی مدد اترے گی، آج تک اتری ہے، تو اب اللہ کا یہ چھٹی تھوڑا چلا گیا۔ تو جو بھی مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی پریشانیوں کا ذکر مجھے کرتی ہیں، اب ان 2 دعاؤں میں پھر میں کل پرسوں بھی کے لیے بھی ایک اور رکھی ہوئی ہے، سورہ روم کی ایک آیت ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گی
میں بڑے دل کے شوق سے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، ایمانداری سے، اور آپ اس پہ یقین سے پڑھا کریں، عمل کیا کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور میرے وطن عزیز کا، اور عمران خان کو کل بنی گالہ تو پہنچا دیا تاکہ آپ اس کو ادھر گھر میں ہاؤس اریسٹ کر دیں، کوئی بات نہیں، لیکن وہ سچا ہے، اللہ نے اس سے بہت بڑا کام لینا ہے، شوکت خانم کے بیٹے سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں، لکھ کے رکھ لیں۔ کہتے ہیں نا جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، سنا ہے کہ جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، جب شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے تو آرام سے درخت کے سائے میں جا کے لیٹ جاتا ہے۔ یہ ان بدبختوں کے پیٹ نہیں بھر رہے، منوسوں کے۔ اور جب کوئی بچہ گھونسلے سے گرتا ہے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے، یہ جنگلوں کو قانون ہے۔ لیکن ہمارے تو دیکھو، کل 2 پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے لوگوں کو گولی مار کے مار دیا، کیوں بھائی؟ وہ کسی کے بچے، کسی کے خامد، کسی کے باپ، کسی کے بھائی نہیں تھے؟ ان کی دفعہ ڈر نہیں آتا لوگوں کو جو نون لیگ کے چمچے ہیں کہ ان کے گھر کی بددعائیں کتنی کی لگیں گی؟ چلو وہ لکھوا کے آئے تھے اسی طرح، یہ ننگے ہو گئے، اور اللہ ان سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ویلاگ پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس میں آپ لوگ لکھیں کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے کیا اثرات آ رہے ہیں، چونکہ یہ میرے تو ماشاءاللہ جھٹ پل 1 2 3 گو ایسے اللہ نے کام کیے تھے، تو آپ تو مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ عقل مند ہیں، زیادہ جاننے والے ہیں، میں تو بیچاری کم عقل مند تھی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔